الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن في بني جسد آدم لمضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب أو كما قال عليه الصلاة والسلام اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ مجلس میں آنے کی نیت کر لیجئے کہ اللہ کی محبت اور معرفت، اللہ کا سچا اور مضبوط تعلق نصیب ہو جائے، ہمارے نفس کا تزکیہ ہو جائے، ولایت کبریٰ دل کا تقویٰ مل جائے، ہم اللہ کے خاص بندوں میں شامل ہو جائیں، نسبت کا نور ہم کو حاصل ہو جائے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، انسان کے بدن میں گوشت کا ایک لوتھڑا ہے، جب وہ سنور جاتا ہے تو تمام بدن کے تمام اعضاء سنور جاتے ہیں، جب وہ بگڑ جاتا ہے تو سارے اعضاء بگڑ جاتے ہیں۔ یاد رکھو کہ وہ دل ہے۔ یہ بہت مشہور حدیث ہے، اس کو حدیث دل کہتے ہیں۔ بخاری شریف، مسلم شریف، ابو داؤد، ترمذی، وغیرہ میں یہ حدیث موجود ہے۔ صحاح ستہ میں سے 5 کتابوں میں تو یہ حدیث آئی ہے۔ اس کائنات کی سب سے قیمتی چیز دل ہے۔ اللہ رب العزت نے دل کے اندر ایسی بے پناہ صلاحیت رکھی ہے کہ ویسی صلاحیت کائنات کی دوسری چیزوں میں نہیں پائی جاتی، اس لیے کائنات کی قیمتی شے دل ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دل عرش الہی ہے، اور ایک حدیث قدسی میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ کائنات کی کوئی چیز مجھے اپنے اندر سما نہیں سکتی، اپنے اندر لے نہیں سکتی، مگر مومن کا دل ہے کہ میں اس کے اندر سما جاتا ہوں۔ مومن اللہ تعالیٰ سے ایسا تعلق جوڑ لیتا ہے گویا وہ اللہ سے دور نہیں ہے، بلکہ اس کے دل میں اللہ تعالیٰ سمائے ہوئے ہیں۔ دل میں اللہ تعالیٰ کے سمانے کا مطلب یہ ہے کہ دل کے اندر اللہ کے سوا کوئی نہ ہو، دل میں بس اللہ ہی اللہ۔ جب یہ مقام
پر آدمی پہنچتا ہے تو اس کی حالت ہی دیگر ہوتی ہے۔ اب ایسے شخص کے لیے اعمال صالحہ اور عبادتوں کے لیے ذرا سی تحریک کافی ہو جاتی ہے۔ ادھر مؤذن کی آواز کان کے پردے سے ٹکرائی، ادھر وہ فوراً نماز کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے۔ اب مسجد جانے سے کوئی چیز اس کو روک نہیں سکتی۔ ایسا آدمی کسی ضرورت مند کو دیکھتا ہے تو تڑپ اٹھتا ہے، اس کی طبیعت شریعت بن جاتی ہے۔ جو اعمال اللہ کو پسند وہی اس کی پسند ہوتے ہیں، جو اعمال اللہ کو ناپسند وہ بھی ان اعمال کو ناپسند کرتا ہے۔ گویا دل جب اللہ سے جڑ جاتا ہے تو سارے اعمال خود بخود سدھر جاتے ہیں۔ ایسے شخص کے دل میں اللہ کی ذات کا دھیان اور استحضار ہر وقت ہر لمحہ رہتا ہے، اس کے جذبہ خیر کی کوئی حد نہیں رہتی۔ یہ نعمت اس دنیا میں مومن کے لیے بہت بڑی ہے کہ اللہ کا ایسا تعلق مل جانا، یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ ایسے مقام پر بندے کا کھانا پینا، چلنا پھرنا، سونا جاگنا، بیوی بچے، ہر چیز عبادت بن جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ دل میں سما جاتے ہیں۔ اس کی دو قسمیں، ایک دم سما جانا، ایک دم دل میں اللہ تعالیٰ سما جانا، دوسرے بتدریج دھیرے دھیرے دھیرے۔ صحابہ کرام کے دلوں میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت بابرکت کے فیض سے ایک دم سما جاتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ جب صحابہ کرام کلمہ پڑھتے تو فوراً ان کی کایا ہی پلٹ جاتی تھی۔ دل کس کے لیے ہے؟ یہ اللہ کے لیے بنا ہے، کسی اور کے لیے، اللہ کے لیے بنا ہے۔ اس لیے یہ دل ہے نا اللہ سے جڑنا چاہتا ہے، اور جب اللہ سے جڑ جاتا ہے تو ہر چیز جان اللہ کی، مال اللہ کا، ہر چیز اللہ کی ہو جاتی ہے۔ اگر ہم اس دل کو اللہ سے نہیں جوڑیں گے تو یہ دنیا سے جڑ جاتا ہے، دنیا سے اگر یہ جڑ گیا تو اللہ سے دور ہو جاتا ہے اور مسلسل و گناہوں کا مرتکب ہوتا رہتا ہے۔ اس لیے اصل کام کیا ہے؟ دل کو اللہ سے جوڑنا ہے، تبھی ہماری زندگی میں انقلاب آ سکتا ہے۔ جس طرح سارے انسان برابر نہیں، ایسے ہی سب کے دل بھی برابر نہیں ہوتے۔ جن کے دلوں میں اللہ سمایا ہوا ہے، جن کے دلوں میں اللہ کا ذکر ہے، جن کے دلوں میں اللہ کا دھیان، اللہ کی محبت بھری ہوئی ہے، وہ دل اللہ کے نزدیک بہت قیمتی ہیں۔ اور جن کے دلوں میں دنیا کی محبت بھری ہوئی ہے، باطل جذبات بھرے ہوئے، وہ دل اللہ کے نزدیک بے حیثیت، بے قیمت۔ اللہ والوں کے جو دل ہیں وہ روشن اور تابناک ہوتے ہیں، وہ آسمان ہدایت کے چاند ستارے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، کیا ہمارے دل بھی اللہ والوں کی طرح روشن چمکدار ہو سکتے ہیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ ہو سکتے ہیں۔ ویسے جو بڑے بڑے اہل اللہ ہوئے ویسے چمکدار نہ صحیح، لیکن روشن
ضرور ہو سکتے ہیں۔ اس کے لیے کیا ہے، یہ اہل اللہ کے دلوں سے اپنے دل کو جوڑ لینا پڑتا ہے۔ انبیاء کی جو محنت ہے نا، اللہ تعالیٰ پیغمبروں کو دنیا میں اسی لیے بھیجتے تھے تاکہ وہ بندوں کے دلوں کو اللہ سے جوڑے، چونکہ انسانوں کے دل مختلف چیزوں سے جڑے ہوئے ہوتے تھے۔ جب انبیاء کے ذریعے سے ان کے دل اللہ سے جڑ جاتے تو کایا ہی پلٹ جاتی تھی اور زندگی کا رخ تبدیل ہو جاتا تھا۔ اب انبیاء کا سلسلہ تو بند ہو گیا، اب کیا ہے، اولیاء کرام ہیں، پیران طریقت کے جو مشائخ ہیں، طریقت کے راستے پر چلانے والے، تو پیران طریقت بولتے ہیں ان کو۔ یہ پیران طریقت بھی کیا کرتے ہیں، انسانوں کے دلوں کو اللہ سے جوڑتے ہیں۔ تو اس لائن کے اندر کیا ہے، اللہ سے سچا اور مضبوط تعلق بنانے کے لیے محنت کروائی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ بڑے قدردان ہیں، محنت کو ضائع نہیں کرتے، محنت ضروری ہے، کیونکہ اللہ نے ایک اصول قرآن کریم کے اندر بیان فرمایا، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو ہماری ذات میں محنت کرتے ہیں ہم ان کو ضرور اپنے راستے دکھلائیں گے۔ تو ہمارے اندر محنت کرتے ہیں، اس میں کئی ترجمے ہیں، جو ہمارے راستے میں محنت کرتے ہیں، یہ ترجمہ بھی صحیح ہے۔ جو ہمارے کاموں میں، دین کے کام محنت کرتے ہیں، وہ ترجمہ بھی صحیح ہے، لیکن اس سلوک کی لائن میں اس کا ترجمہ تو جو ہماری ذات میں محنت کرتے ہیں۔ اللہ کی ذات میں محنت کا مطلب کیا ہے، اپنے پورے دل کو اللہ سے جوڑتے ہیں، اللہ کی ذات کی طرف پوری توجہ لگاتے ہیں۔ اپنی پوری توجہ اللہ کی ذات کی طرف لگاتے ہیں۔ اس لیے آپ دیکھیں گے کہ یہاں دعا لکھی ہوئی، دیکھو، ہم کو مراقبے میں بھی جو ہے اس کو پڑھنا رہتا ہے، الہی آپ ہی میرے مقصود ہیں، آپ کی رضائی مطلوب ہے، آپ اپنی محبت اور معرفت دے دیجیے۔ مراقبے میں بھی تھوڑے تھوڑے دیکھو تو دیکھو ہمارا منشا کیا ہے، ہم کیا چاہتے ہیں دل و جان سے، اللہ آپ ہی ہمارے مقصود ہیں، آپ ہم کو مل جائے۔ تو یہ ہم اللہ کی طرف اپنی توجہ کو ہمیشہ لگائے رکھتے ہیں، اور حدیث قدسی میں ہے کہ جو بندہ میری طرف ایک بالش متوجہ آتا ہے تو میں اس کی طرف دو بالش دوں، جو چل کر آتا ہے میں دوڑ کر آتا ہوں۔ تو اس کا مطلب علماء نے یہ لکھا ہے، اس سے مطلب بندے کا اللہ کی طرف متوجہ ہونا، جس دھیان، توجہ، قوت کے ساتھ بندہ اللہ کی طرف متوجہ ہو رہتا ہے تو اللہ بھی اسی قدر اس سے کہیں زیادہ بندے کی طرف متوجہ رہتے ہیں، یہ مطلب ہے اس کا۔ دل کی اصلاح کا ایک سفر ہے، جو آدمی اپنے دل کی اصلاح چاہتا ہے تو اس کو کچھ منزلیں طے کرنا پڑتا ہے، جس طرح ریل گاڑی کا سفر ہے، موٹر کار کا سفر ہے۔ آدمی گاڑی میں بیٹھا ہوا ہے، سفر چل رہا ہے، تو مختلف مقامات سے ہوتے ہوئے اس کی گاڑی منزل کو پہنچتی ہے، درمیان میں وہ
معلوم کر سکتا ہے کہ ابھی کتنا سفر میرا طے ہوا، کتنا باقی ہے۔ بعینی سلسلے نقش بندیہ کے اندر بھی بزرگوں نے اس کی تفصیلات لکھی ہیں کہ باقاعدہ اس کے اسباق ہوتے ہیں۔ سالک درمیان میں یہ معلوم کر سکتا ہے کہ ابھی کتنا سلوک طے ہوا ہے اور کتنا باقی ہے۔ ہندوستان کے مسلمان حضرت مجدد الثانی رحمۃ اللہ علیہ کے احسان مند ہیں، انہوں نے سلسلے نقش بندیہ کے اسباق، ان کی تفصیلات کا اول تاخیر قلم بند فرمایا ہے۔ اس میں پہلا جو سبق ہے اس کو لطیف قلب بولتے ہیں، دل سے اللہ کا ذکر کرنا۔ اسی سے اس کی ابتدا ہوتی ہے کہ دل سے اللہ 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 کہلوانا، چلتے پھرتے اڑتے بیٹھتے ہر وقت اللہ کا ذکر کرنا، اس کو بولتے ہیں وقوف قلبی، اپنے دل کو اللہ کی طرف متوجہ رکھنا، اتنا ذکر کرنا کہ ہمارا دل اس کا عادی ہو جائے اور دل جاری ہو جائے، اور خود بخود ہم دھیان نہ بھی دیں تو وہ خود بخود پکارنا شروع کر دے، اللہ اللہ اللہ۔ اللہ تعالیٰ اپنی بے پناہ مہربانیوں فضل و کرم سے بندوں کی طرف متوجہ ہے۔ اور بندوں کے دلوں میں اللہ نے صلاحیت رکھی ہے کہ وہ اللہ سے جڑنا چاہتے جڑ سکتے ہیں، لیکن بندے بے خبر رہتے ہیں عام طور پر، جس کی وجہ سے اللہ کو پانے سے قاصر، اللہ کی محبت کو حاصل کرنے سے، اللہ کی معرفت کو حاصل کرنے سے قاصر رہ جاتے ہیں، پیچھے رہ جاتے ہیں۔ جب بندے اللہ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور اللہ کی اسی قدر عنایتیں ہوتی ہیں تو پھر سمجھو کہ یہ دو طرفہ کشش اپنا کرشمہ دکھاتی ہے۔ تو پہلا مرحلہ اس کے اندر یہی ہے کہ اپنے دل کو اللہ کے سامنے حاضر رکھنا ہر وقت۔ مشکل ہے شروع میں تو، کیونکہ غفلت آتی رہتی ہے، نفس شیطان ہمارے ساتھ ہے، لیکن ہم محنت کر کے ہم وقوف قلبی کا اہتمام کرتے رہیں گے، لمبے مراقبے کرتے رہیں گے، تو پھر یہ پہلا سبق طے ہو جاتا ہے، تو پھر دوسرے اسباق آسان ہیں۔ پہلا سبق جو لطیف قلب کا ہے۔ عام لوگوں کا حال کیا رہتا ہے کہ وہ زبان سے بھی اللہ اللہ کرتے ہیں لیکن دل حاضر نہیں، نماز بھی پڑھ رہے ہیں لیکن دل حاضر نہیں، تلاوت بھی کر رہے ہیں زبان سے لیکن دل حاضر نہیں، استغفار درود شریف پڑھ رہے ہیں دل حاضر نہیں۔ تو علماء نے لکھا کہ یہ کیا اس کو ذکر نہیں بولیں گے، یہ حدیث النفس بولیں گے، یعنی ادھر ادھر کی باتیں کرتا نا آدمی، بے مقصد باتیں کرتا، بس ویسے ہی ہے ادھر ادھر کی باتیں، اس کو حدیث النفس بولتے، اس کو ذکر نہیں بولتے اللہ کے نبی۔ ذکر کس کو بولتے ہیں؟ پورے دھیان، دل کی گہرائی کے ساتھ، دل کی گہرائی کے ساتھ اللہ کو یاد کرنا، اللہ کو پکارنا۔ علماء نے لکھا ہے کہ قرآن کریم کے اندر جو خوشخبری آئی ہے نا، فاذکرونی اذکرکم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا، تو یہ خوشخبری سب کے لیے نہیں، زبان سے خالی ذکر، دل غیر حاضر نہیں، دل میں غفلت، وہ ویسے لوگوں کے لیے نہیں خوشخبری، یہ کس کے لیے ہے؟ جو پورے دھیان توجہ سے دل کی تڑپ کے ساتھ اللہ کو یاد کرتے ہیں، تو اللہ فرما رہے ہیں کہ تم مجھے اگر ایسا یاد کرو تو میں بھی تمہیں یاد رکھوں گا۔ اصل چیز تو تعلق مع اللہ ہے، جس کو اللہ کا مضبوط تعلق
مل گیا اس کا ایمان بھی کامل، جس کو اللہ کا مضبوط تعلق مل گیا اس کے اعمال اللہ کے نزدیک بھاری اور وزنی ہوں گے۔ تعلق میں اللہ کے بغیر ایمان بھی ناقص اور اعمال بھی ہمارے بے وزن۔ اعمال میں مٹھاس کیسے پیدا ہوگی، عبادتوں میں وزن کیسے آئے گا، وہ تعلق میں اللہ، اسی کے لیے تو یہ مجلس ہے۔ جسم کی طرح دل بھی بیمار ہوتا ہے، جسم کی بیماریاں ہوتی ہیں، ایسے دل کے بھی امراض، اور دل کے جو امراض ہیں نا وہ خطرناک ہوتے ہیں، وہ فوراً توجہ طلب ہوتے ہیں۔ تو یہ جو ہمارا نظام ہے کہ بھئی اصلاحی مجلسیں ہیں، اس میں ہم ٹارگٹ کس کو بناتے ہیں؟ جسم کو بناتے ہیں، وہ تو ڈاکٹروں کا عنوان ہے، دل کو بناتے ہیں کہ دل کے اندر جو دوزخی صفات، دوزخی عادتیں ہیں، مہلک بیماریاں ہیں دل کو ہلاک کرنے والی، وہ کیسے دور ہو جائیں، اور جو دل کی خوبیاں ہیں، جنتی صفات ہیں، وہ ان سے کیسے آراستہ ہو، اس کے لیے محنت ہے۔ عام لوگوں کی جو بیماریاں وہ عام ہوتی ہیں، خاص لوگوں کی خاص۔ عام لوگ بولتے ہیں اب میں پابندی سے نماز پڑھ رہا ہوں، اب اس کے دل میں خود پسند عجب کیا آتا معلوم ہے، یہ پورے بے نمازی جتنے ہیں وہ پورے جہنم میں جانے والے ہیں۔ ایسا خیال آ رہا کہ میں نمازی ہوں، وہ لوگ بے نمازی بیٹے پورے جہنمی ہیں، تو اس کی پوری نمازیں ضائع سمجھو۔ تہجد پڑھنے والا کیا سوچ رہا، میں تو تہجد گزار ہوں، اور یہ لوگ جو تہجد چھوڑ کے سوتے رہتے ہیں یہ کیا خاک جنت میں جائیں گے، اب اس کی تہجد بیکار ہو گئے۔ بخیل، بخلو، یہ بھی ایک بیماری ہے، لیکن سخی آدمی ہے، سخاوت کر رہا، لیکن سمجھ رہا میں تو سخاوت کرتا ہی رہتا ہوں، تو یہ جو خود پسندی ہے تو یہ آدمی کے لیے نقصان دہ ہے۔ تو عبادتوں کے ساتھ نفس بھی بعض مرتبہ کیا ہوتا ہے، موٹا ہوتا ہے، اس لیے نفس کی جو شرارتیں ہیں اس سے چوکنا ہونا بہت ضروری ہے۔ آدمی اپنے آپ کو پاک باز نہ سمجھے، آدمی عبادتوں پر نہ اترائے، بلکہ اللہ کے فضل پر اس کی نظر رہنی چاہیے۔ جیسا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کوئی بھی آدمی اپنے عبادات کی وجہ سے جنت میں نہیں جاتا، بلکہ وہ اللہ کے فضل و کرم کی بنا پر ہی جائے گا۔ اس لیے اترانا نہیں ہے، خود پسندی، عجب میں مبتلا، تکبر، یہ 10 جو بیماریاں ہیں نا دل کو ہلاک کرنے والی، ان 10 بیماریوں کو خلاصہ تکبر کہتے ہو۔ تو ہم نظر کس پر رکھیں، ہم اپنی عبادات پر، اپنی ریاضتوں پر نہیں، اپنے مجاہدوں پر نہیں، اللہ کی شان رحیمی پر۔ وہ ہے نا بنی اسرائیل کا ایک شخص، اس کو شوق پیدا ہوا، وہ طے کر لیا کہ اب گھر بار، آبادی، بیوی بچے سب چھوڑ کے عبادت کے لیے یکسو ہو جاؤں گا، کہ جنگل میں ایک ٹیلے کے اوپر ایک کمرہ بنا لیا، وہاں 500 سال تک عبادت کیا ہوں۔ اس کو بولتے ہیں رہبانیت، وہ پچھلی شریعتوں میں اس کی اجازت تھی، اسلام میں اس کی اجازت نہیں۔ تو 500 سال تک یکسوئی سے ان عبادت کرتا رہا وہ شخص۔ اب آخر وقت میں اب اس کا اندازہ ہوگا کہ اب میں مرنے والا ہوں، تو دعا کیا کہ اللہ میری موت تو سجدے کی حالت میں آئے، وہ دعا بھی قبول ہوئی۔ مرنے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں اس کی پیشی ہوئی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا فرشتوں اس کو لے جاؤ، میرے فضل سے اس کو جنت میں پہنچا دو۔
میری مہربانیوں سے، میرے فضل و کرم سے اس کو جنت میں بھیج دو۔ اب ان پوچھا کہ اللہ وہ 500 سال کی عبادت سب چھوڑ چھاڑ کے جو ہے آپ کی عبادت میں گزار دیا ہمیں، پھر وہ عبادت پہ کہاں گئی؟ ان کی وجہ سے نہیں جا رہا ہوں کیا میں؟ اللہ تعالیٰ پھر بولے کہ اس کو میرے فضل و کرم کی بنیاد پر اس کو جنت میں بھیجو۔ ان پھر یہی سوال کیا میرے وہ 500 سال کی عبادتیں کہاں گئی پھر؟ اب کی مرتبہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فرشتہ اس کو لے آ کے جہنم میں ڈال دو، پکڑو اس کو۔ اب رونا شروع کیا، معافی مانگنا شروع، اللہ معاف کر دیجیے، معاف کر دیجیے، غلطی ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس آدمی سے یہ 500 سال تک جو تو عبادت کرا اور 500 سال تک تیری جو بینائی صحیح سلامت رہی اس کا بدل بھی نہیں ہوئی تیری عبادت۔ اب سر سے لے کے پیر تک کی جو نعمتیں، جسمانی اعضاء کی سلامتی، خالی ایک نعمت بینائی کا بدل بھی نہیں تیری 500 سال کی عبادت۔ اس لیے تو جنت میں جو بھیجا جا رہا وہ میرے فضل و کرم کی بنیاد پر بھیجا جا رہا، کہاں تیری بات؟ تو ہم لوگ کا حال ایسی ہے کہ ہم لوگوں کی جو عبادتیں ہیں نا وہ کھوٹے سکے کی طرح ہے، کامل ہے عبادتیں ہماری، ایک عبادت بھی ہماری اللہ کی شان، اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنے کے قابل نہیں۔ اس لیے ہم لوگ کیا کرنا، اپنے اندر تواضع، عاجزی، انکساری پیدا کرنا، خشیت، خوف خدا دل میں پیدا ہونا چاہیے، اترانا نہیں ہے۔ بس نفس کے ساتھ کشمکش تو چلتی رہتی ہے، عبادت کر رہے ہیں ہم، محنت کر رہے ہیں، مراقبے کر رہے ہیں، وقوف قلبی کا اہتمام کر رہے ہیں، سنتوں کی پیروی کر رہے، اس کے باوجود بھی چوکن نہ رہنا کہ کب جو ہے نفس کا کوئی داؤ چل جائے اور وہ ہم کو اٹھا کے پٹک دے۔ اس لیے بہت چوکن نہ رہنے کی ضرورت ہے۔ اب پھر یہ نفس جو ہے بیچارہ شیطان تو لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھتے بھاگ جاتا۔ یہ نفس ہے نا بہت سخت جان، شیطان سے بھی زیادہ خطرناک، ان لاہور پڑھنے سے بھی نہیں جاتا ہے۔ اس کو تو کیا کرنا پڑتا، باقاعدہ اس کو کچلنا پڑتا۔ تو کیسا کچلنا، دکھتا تو ہے نہیں۔ ویسے نفس کا جو ہے مقام ہمارا مشائخ نے لکھا کہ اس کا سر پیشانی میں ہے اور اس کے پیر ناف کے نیچے، یہاں سے حد تک اس کا قبضہ ہے، سمجھو اور کیا۔ تو اب کیا کرنا ہے ہمارے لیے آسان طریقہ یہی ہے کہ اپنے دل کو ذاکر بنا لو، دل کو ذاکر بنا لو، وقوف قلبی، مراقبہ کا اہتمام۔ تو اس سے کیا ہوگا معلوم، جب دل میں اللہ کی یاد جم جائے گی، اللہ کا دھیان اور اللہ کے ذکر سے یہ منور ہوتا رہے گا، تو خود بخود جو ہے نفس کمزور ہوتا جائے گا، اور دھیرے دھیرے اندر کی جو برائیاں ہیں نا، علماء نے لکھی ہیں 10-12 الگ الگ لکھے، مطلب یہ کہ 10 بیماریاں تو ہے دل کی، تو ان کی اگر اصلاح ہو جاتی ہے تو اس کی برکت سے دوسری جو چھوٹی چھوٹی برائیاں ہیں، بیماریاں، وہ خود بخود دور ہوں گی۔ تو اس کے لیے میرے بھائیوں، پہلے زمانے میں بڑے بڑے مجاہدے ہوتے تھے، اپن ویسے مجاہدے نہیں کر سکتے۔ اب یہ ہے کہ اب 2 چیزیں ٹارگٹ بنا کے، ایک تو کہ اللہ کی محبت، معرفت، اللہ کا سچا تعلق نصیب ہو جائے، اور نفس کے اندر جو رذائل بھرے ہوئے ہیں، جو ہے بری بری جو دوزخی صفات اس کے اندر ہیں، وہ ایک ایک کر کے نکلنا اور جنتی صفات سے آراستہ ہونا۔ تو اس کے لیے یہ ہے ذکر کثیر، لمبے مراقبے اور وقوف قلبی کہتے ہیں۔ اس سے 2 فائدے ہوں گے، ایک تو اللہ کی محبت میں، معرفت میں اضافہ ہوگا، دوسری طرف نفس سے امارہ جا کے کیا بنے گا، نفس سے مطمئنہ بنے گا، ایک ایک کر کے رذائل نکلتے جائیں گے۔ اس کے لیے بہت زیادہ ذکر کثیر کرنا، یعنی دوام طاعت، ہمیشہ اللہ کی طرف،
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ۔ تم اپنے رب کی طرف مکمل جھک جاؤ اور اپنے کو اللہ تعالیٰ کا مکمل فرما بردار بناؤ۔ بہرحال یہ جو ہماری یہ مجلسیں ہیں اصلاحی مجلس سے، اور ان کے اندر جو ہے جو چیز ٹارگٹ ہے وہ یہ کہ جو دل کے جو امراض ہیں ان کو اگر ہم دور نہیں کریں گے تو پھر سمجھو کہ عبادتوں کا نور ظاہر نہیں ہو سکتا، ہم اللہ کے مقرب بندے نہیں بن سکتے، اور ہماری جو عبادتیں ہیں وہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول نہیں ہو سکتی۔ اس لیے خوب محنت کرنا ہے۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا۔ اللہ تعالیٰ اس میں اشارہ دے رہے کہ دیکھو جو لوگ ہمارے راستے میں یا ہماری ذات میں محنت کرتے ہیں ہم ضرور بھی ضرور ان کو سیدھا راستہ دکھلائیں گے۔ تو محنت شرط ہے بھائی، اللہ کی جو عنایتیں ہیں وہ اللہ تعالیٰ دل کو کھولیں گے کب؟ جب کہ ہم محنت کریں گے۔ بغیر محنت کے صرف تمنا اور آرزو کرنے سے کام چلنے والا نہیں۔ خیال مال است جنون است کا مصداق کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور آج کے دور میں چونکہ دل دماغ کا انتشار بہت ہے، آج کے دور میں گناہوں کا جال بچھا ہوا ہے۔ ایک تو موبائل بہت زیادہ ہمارے اوقات کو کھا جا رہا، دوسرا ہے کہ ہر طرف بے پردگی ہے، ہر طرف جو ہے بد نظری کا گناہ، بے پردگی، بد نظری، اجنبی عورتوں کو دیکھنا، ظاہر ہے کہ ہم مکمل تیقظ کے بغیر بہت زیادہ احتیاط اور چوکنا رہے بغیر یہ نظر کی حفاظت سمجھو کہ آج کے دور میں بہت مشکل ہے۔ اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ اللہ کے ولی بنے تو ضروری ہے کہ نظر کی حفاظت بغیر ارادے کے، بنا ارادے کے بری نظر بھی نقصان سے خالی نہیں۔ ہمارے حضرت جی نے مدارج السلوک میں صوفی محمد احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ لکھا۔ وہ فرماتے ہیں کہ میری جو ہے سلوک کے لین میں اچھی کیفیت تھی، لیکن بعد میں محسوس کیا کہ وہ کیفیت ختم ہو گئی، ختم ہوتی جا رہی۔ اب میں تہجد پڑھ رہا ہوں تو بھی وہ نور نہیں مل رہا، مراقبے کبھی اثر نہیں ہو رہا، عبادتوں کبھی اثر نہیں ہو رہا۔ 6 مہینے کوشش کر لیا، کچھ سمجھ میں نہیں آیا کہ بھئی یہ کیا ہو رہا۔ تو ان کے جو شیخ تھے حضرت مولانا شاہ سید زوار حسین صاحب رحمۃ اللہ، ان سے ذکر کرے۔ وہ حضرت بولے کہ دیکھو کوئی گناہ ہو رہا کیا؟ تو اب انہوں کیا کرے، ان کی اہلیہ سے پوچھے کہ دیکھو ایسا ہو رہا 6 مہینے سے کیفیت جو ہے وہ نورانیت اور عبادتوں کے اندر جو حضوری، یہ ساری چیزیں کیفیات جو ہے میری بدلی ہوئی ہیں، اور حضرت بتا رہے کوئی گناہ ہو رہا، کیا سوچو رہے میرے کیا گناہ ہو رہا ہوں گا؟ تو ان کی اہلیہ بتائی گئی تھی، وہ جو پڑوس میں رہنے والی لڑکی ہے نا، بچپن سے ہمارے گھر آتی ہے ہماری بچی کے ساتھ،
کھیلتی کرتی، وہ ہم بھی اس کو اپنی لڑکی کی طرح دیکھتے ہیں، آپ بھی۔ اب وہ 5-6 ماہ پہلے جو ہے بالغ ہو گئی، ان حسب سابق بیچاری آتی رہتی گھر میں، اور آپ بھی جو اپنی لڑکی کی طرح اس کے ساتھ پہلی طرح سلوک کرتے ہیں۔ اب وہ بالغہ ہو گئی تو ظاہر ہے اب پردہ ضروری ہے نا، تو جب متوجہ اللہ یہ غلطی ہے، حالانکہ وہ اس کو بری نظر سے نہیں دیکھتے تھے انہوں اپنی لڑکی کی طرح، لیکن بغیر بنا ارادے کے برحال وہ بے پردگی تو ہوئی نا، تو اس کا بھی اثر ہوتا ہے۔ جیسا کہ زہر آدمی جان بوجھ کے کھائے یا بھولے سے کھائے اپنا اثر دکھاتا بولا ایسا۔ بہرحال تو اس میں کیا ہے، لالچ کو دل سے نکال دینا۔ تو ایک آدمی والا کہتے جو پوچھا کرتے ایک آدمی سے کہ جب بیوی رشتہ جب بھیجا میں شادی کا تو سب سے زیادہ خوبصورت جو ہے میری بیوی نظر آتی، جب شادی ہوئی تو ایسا نہ کہ دوسرے بھی اور ہیں، لیکن اب جیسے کچھ اور ہوتا ایسا معلوم ہوا کہ سب بہت زیادہ خوبصورت لڑکیاں بہت ہیں، میری بیوی جو ہے بہت پیچھے۔ تو انہوں بولے کہتے دنیا کی ساری عورتوں سے بھی تم شادی کر لیں گے نا تو بعد میں ایک وقت آئے گا کہ کتے جو جانور جو کتے جو سڑک پر چلے نا وہ ان عورتوں سے اچھے نظر آتے ہیں۔ انہوں بولے کہ یہ جو ہے نا ہرس لالچ ہے نا، یہ نکال دو، اصل مرض یہاں پر ہے لالچ ہرس۔ اس لیے غلطی کہاں ہو رہی، اللہ حکم دے رہے قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، مومنین سے کہہ دیجئے کہ نظروں کو نیچے رکھیں، نظروں کی حفاظت کریں، اس کو دیکھے اس کو دیکھے تو ظاہر یہ ہوس کی جو نظر ہے نا اس کی وجہ سے آدمی 100 ڈگری اللہ سے کٹ جاتا ہے۔ اس لیے بے تما ہو جانا ہے، بس دل میں کوئی لالچ ہرس کو آنے نہیں دینا۔ اس لیے 10 بڑے گناہ کے اندر کیا ہے، بے جا غصہ ہے، ہرس لالچ ہے، حسد جلن ہے، بغض عداوت ہے، عجب و تکبر ہے، ریاکاری ہے، بدگمانی ہے، مال کی محبت ہے، عزت شہرت کی خواہش ہے، یہ بہت بڑے بڑے یہ گناہ ہیں۔ اب ان کو نکال کے کیا کرنا ہے، خوبیوں کا اندر لانا ہے، دل جنتی صفات کو لانا ہے۔ وہ کیا ہے، اخلاص ہے، توبہ ہے، اللہ کی طرف رجوع ہے، صبر ہے، شکر ہے، زہد و قناعت ہے، تحمل بردباری ہے، تواضع انکساری ہے، حسن ظن ہے، یہ پوری صفات ان کو لانا ہے، جنتی صفات کو اور دوزخی صفات کو اپنے اندر سے نکالنا ہے۔ اب جب مذاکرہ نہیں ہوگا تو پتہ ہی نہیں چلتا نا، نہیں بھئی سانپ ہے سانپ ہے، ماں بچہ کھیلتے کھیلتے جو سانپ نظر آتا وہ بچہ تو بیچارہ چھوٹا بچہ پکڑنے جاتا تو ماں باپ کیا بتا رہے سانپ سانپ بول کر، اب کھیلتے کھیلتے چھری ہاتھ میں لے لیا تو ماں ارے چھری چھری چھری، اس کو ڈر آتی کھینچ لیتی، کہاں مار لیتا بول کے۔ تو ایسی جو ہے یہ مذاکرہ ہو رہا کہ بھائی یہ بیماری ہے، یہ بیماری یہ خطرناک ہے، یہ علماء لکھے کہ یہ جو بیماریاں ہیں نا، گناہ ہے نا، 2 قسم کے ہیں، حیوانی اور شیطانی کہتے ہیں۔ حیوانی گناہ بولتے تو ظاہر کے، چوری ہے، مار پیٹ ہے، شراب نوشی ہے، بدکاری، یہ ظاہر کے، یہ حیوانی گناہ بولے سا۔ اور شیطانی گناہ کون سا، وہی حسد جلن عجب تکبر شہوت، یہ سب پورے شیطانی گناہ کہتے ہیں۔ تو شیطان آدم علیہ السلام سے کیا کرا، حسد بھی کرا اور تکبر بھی کرا۔ تو اس لیے پھر علماء اور ایک بات عجیب لکھے کہ ظاہر کے جو گناہ ہیں نا تو ان کے بارے میں آدمی سوچتا رہے میں گناہ گار ہوں بھائی، میں یہ ہوں بول کے، لیکن باطن کے جو گناہ ہیں نا آدمی کو بعد مرتبہ خیال بھی نہیں جاتا، اور اس کو کیسا موازنہ کر کے پیش کرے کہ بھائی ایک آدمی ظاہری اعتبار سے گناہ کر رہا تو ان توبہ کر لیا تو اللہ تعالیٰ معاف کر دے، لیکن حدیث میں کیا ہے، من کانا فی قلبہ مثقال ذرۃ کبر لا يدخل الجنہ، وہ خلاصہ اس کا حدیث کا یہی ہے کہ
یوں سمجھو رائی کے دانے کے برابر تکبر اگر دل میں تو ان جنت میں نہیں جاتا. دیکھو اس کی قباحت کتنی ہے. رائی کے دانے پھر وہ حسد نیکیوں کو پورا کھا جاتا کرتے. تو اس طریقے سے یہ جو باطن کے گناہ ہیں نا وہ ظاہر کے گناہ زیادہ خطرناک ہے، لیکن عام طور پر اس کا مذاکرہ نہیں ہونے سے آدمی عبادتوں میں آگے بڑھ رہا، کارنامے انجام دے رہا، ساتھ ساتھ وہ بھی پروان چڑھ رہے بولے سب بیماریاں، عجب و تکبر، یہ وہ، لوگ مجھے پہچانا، مجھے عزت دینا، میری تعریف ہونا، تشہیر ہونا، یہ وہ. تو یہ بہت خطرناک ہے، اس کا علاج ضروری ہے. تو اس کے لیے میرے بھائیوں یہ جو مجالس ہیں اللہ تعالیٰ نے کرم کیا ہے کہ اتنے سارے ساتھی جو ہے ایک فکر تڑپ لے کر آتے ہیں قریب سے دور سے. اب بہت ہمارے جو ہے ساتھی جو ہے اس مجلس کے انعقاد کے لیے مختلف لائنوں سے جد و جہد کوشش کرتے ہیں. الحمدللہ اس کو اور منظم کرنا چاہیے، کیونکہ سب سے زیادہ کاہل میں ہوں اصل میں اس کو مستقل. کیونکہ آج کئی نوجوان بے چینی کے شکار ہیں، دلوں میں سکون نہیں، کیونکہ اللہ کو بھلا کے کوئی خوش رہ سکتا؟ کیا بولا، اللہ کو ناراض کر کے کوئی بھی خوش نہیں رہ سکتا. جس کو اللہ ملا اس کو سب کچھ ملا، جس کو اللہ نہیں ملا اس کو کچھ بھی نہیں ملا. سکون نہیں ہے، عورتوں کو سکون نہیں، بے چینی، بے قراری، مایوسی، نا امیدی. اگر ہم جو ہے اگر مراقبہ سینٹر والے کھول دیے نا تو کتنے کے لوگ آ سکتے. اور آج کے دور کا یہ بہت بڑا اہم کام ہے میرے بھائی. اس کے بغیر کیا ہے، سمجھو کہ عبادتیں ہماری بے جان بے جان بے جان. اس کے لیے بہت زیادہ مراقبوں کی ضرورت ہے، بہت زیادہ محنت جستجو کی ضرورت ہے. اپنے پاس ابھی وہ ماحول آیا ہی نہیں. بہت کم ساتھی ہیں جو لمبے مراقبے کرنے والے ہیں. ہمارا شیخ لطیف الرحمن صاحب کا ادھر حلقہ ہے احمد نگر بیجاپور طرف، تو ادھر کے علاقے کے بتائے تھے یا حضرت بولے تھے شاید کی موقع پر، بعض عورتیں گھر کے کام کاج کے ساتھ 3-4 گھنٹے کا مراقبہ کرتے کرتے. عورتیں، یہ ہم لوگ مردہ نہیں کر رہے ایسا ہوگا. تو میرے بھائیوں جن کو ٹائم نہیں ملتا، کم از کم لمبے مراقبے کا ٹائم نہیں تو وقوف قلبی کے ساتھ تو رہنا ہے. اپنے دل کو ہمیشہ اللہ کے سامنے حاضر رکھنا ہے. چلتے پھرتے اڑتے بیٹھتے دھیان توجہ مکمل اللہ کی طرف. یہ تو بہت آسان ہے، ٹھیک ہے نا بھائی. اللہ تعالیٰ عمل کی. میں اس سے پہلے بتایا نا کہ وہ حضرت کے حضرت کا دورہ چیچینیا میں، تو حضرت کے ساتھ اور ایک بزرگ، وہ بزرگ ہی بیان کر رہے تھے. تو نوجوان سے پوچھے گئے تھے کتنے گھنٹے مراقبہ کر رہے ہو؟ تو 16 گھنٹے. ارے بھائی 16 گھنٹے کیسا کرتے؟ تو وہ نوجوان والا کہتے دیکھو یہاں چیچینیا میں ہر نوجوان کو 8 گھنٹے ورزش کرنا ضروری ہو، فوجی ٹریننگ لینا. اس میں تو کچھ بھی نہیں کر سکتا. وہ 8 گھنٹے ان کا، میری دکان ہے وہاں سے دکان پہ آتا ہوں، دکان پہ بیٹھ کے مراقبہ شروع کرتا ہوں. دکان پہ ادھر ادھر دیکھنے کے بجائے مراقبہ. اب کوئی آتا گاہک، اس کو سامان سودا کچھ لینا تو ان کیا کرتا، زور سے کلمہ پڑھتا، لا الہ الا اللہ محمد. میں آنکھ کھول کے ہاں بھائی کیا ہونا بھائی، ہاں چل دے. اس کے بعد پھر ان چلے گا، پھر مراقبہ شروع کرتا. پھر کبھی کوئی آیا تو ان دیکھتا میں مراقبہ کے کلمہ پڑھتا، کلمہ پڑھتے پھر متوجہ ہوتا ہوں. 8 گھنٹے ایسا. پھر اس کے بعد پھر جو ہے باقی جو 8 گھنٹے ہیں اب بستر پہ بیٹھ کے سونے کی نیت اتنی، بس پھر مراقبہ شروع کرتا ہوں. مراقبہ کرتا ہی رہتا ہوں. اور جب بہت نیند آتی ہے تو سمجھو کہ مراقبے کی نیت سے سو جاتا ہوں. تو وہ جو آنکھ لگ جاتی ظاہر ہے وہ نیت سونے کی نہیں، مراقبے کی. وہ پورا سونا بھی اس کا مراقبے میں، وہ کاروبار بھی پورا مراقبے میں. ایسا بھی کرنے والے حکمت. تو ہمت کرنے کی ضرورت ہے. کریں گے بھائی محنت، اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اب تھوڑا مراقبہ کرتے ہیں ہم لوگ. اس کے لیے پہلا کام تو یہ کہ آنکھیں بند کر لیں، دل دماغ کو یکسو کر لیں، اپنی پوری توجہ دل کی طرف، دل کی توجہ اللہ کی طرف. نیت کر لیں کہ اللہ کی رحمت آ رہی ہے، میرے دل میں سما رہی ہے.
میرے دل سے گناہوں کی ظلمت و سیاہی دور ہو رہی ہے۔ میرا دل کہہ رہا ہے اللہ 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 اللہ۔ زبان کو تعلق سے لانا اور پوری قوت کے ساتھ دل سے اللہ اللہ کہنا ہے۔ دونوں ہاتھوں کو باندھ کر گود میں رکھ لینا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد یہ سوچنا کہ اللہ کی جو رحمت آ رہی ہے، نور، میرا دل اس کو جذب کر رہا ہے، چوس رہا ہے۔ پھر دل میں یہ بھی الہی آپ ہی میرے مقصود، آپ کی رضا ہی مطلوب ہے، اللہ اپنی محبت معرفت دے دیجئے۔ پھر اس کے بعد پھر مراقبے میں لگ جانا۔
اللہ 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 لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ درود شریف پڑھ لیجیے، دعا ہونے والی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک و لہ الحمد وهو علی کل شیء قدیر۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ رب اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون۔ ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انك على كل شيء قدير۔ اللهم اني اعوذ بك من شر نفسي ومن شر سمعي ومن شر بصري ومن شر قلبي ومن شر مني۔ استغفر الله، نستغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم ونتوب اليه۔ اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدنيا والآخرة۔ اللهم صرف القلوب، صرف قلوبنا على طاعتك، يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك۔ اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها۔ اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء۔ اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك۔
الہ العالمین پروردگار اپنی مہربانی سے اپنے فضل و کرم سے ہماری اس مجلس کو قبول فرمائیے۔ ہم سب یا اللہ اپنی اصلاح کی نیت سے حاضر ہوئے ہیں۔ یا اللہ ہماری اصلاح آپ ہی کر سکتے ہیں اللہ، ہمارے چاہنے سے نہیں ہو سکتی اللہ، آپ فیصلہ کر دیجیے اللہ۔ ہم بہت بگڑے ہوئے ہیں اللہ، ہمارا باطن بہت گندا ہے یا اللہ پروردگار، ہم نیک بننا چاہتے ہیں، نیک بنا دیجیے اللہ، دل کا تقویٰ دے دیجیے، ولایت کبریٰ دے دیجیے یا اللہ، ہدایت کے بعد گمراہی سے بچا لیجیے، عزت کے بعد ذلت سے بچا لیجیے، اچھا نمونہ بنانے کا برا نمونہ مت بنائیے یا اللہ۔ آپ بڑے معاف کرنے والے ہیں، بخشنے والے ہیں، توبہ کو قبول کرنے والے ہیں یا اللہ پروردگار۔ یا اللہ ہم شرمندہ ہیں یا اللہ پروردگار، یا اللہ ہمارے یا اللہ نفس امارہ کو نفس مطمئنہ بنا دیجیے، نفس کا تزکیہ کر دیجیے، جتنی دوزخی عادتیں ہمارے اندر ہیں، دل کو ہلاک کرنے والے جتنے امراض ہیں ان کو نکال دیجیے اللہ۔ یا اللہ جنتی صفات سے، عادتوں سے، خوبیوں سے آراستہ کر دیجیے اللہ۔ یا اللہ پروردگار، یا اللہ نسبت کا نور دے دیجیے، سلسلے کا فیض دے دیجیے یا اللہ پروردگار۔ لمبا مراقبہ آسان کر دیجیے، وقوف قلبی کا اہتمام آسان کر دیجیے، سنتوں کی پیروی آسان کر دیجیے، ایمان کی حلاوت عطا فرمائیے، بدگمانی سے، بد نگاہی سے، بد نظری سے، بے پردگی سے بچا لیجیے، بیجا غصے سے، زبان کی سختی شدت سے یا اللہ بد اخلاقی سے بچا لیجیے یا اللہ۔ ہمیں رزق حلال عطا فرمائیے، عورتوں فتنوں سے بچا لیجیے، حرص لالچ کو نکال دیجیے یا اللہ پروردگار۔ یا اللہ پروردگار ہمارے عزت جدان برکت و صحت سلامتی عافیت عطا فرمائیے یا اللہ پروردگار۔ ہم نے جو ختم خواجگان کیا اس کا ثواب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم روح مبارک کو پہنچائیے یا اللہ۔ تمام انبیاء، صحابہ، اہل بیت اطہار، چاروں سلسلوں کے مشائخ، تمام اولیاء کرام کو، تمام مرحومین مرحومات کو پہنچائیے اللہ۔ یا اللہ پروردگار، یا اللہ ہماری تربیت کر دیجیے اللہ، یا اللہ پروردگار سلوک کی تکمیل کرا دیجیے اللہ۔ الہ العالمین پروردگار، آج جو الیکشن ہوا ہے یا اللہ، شہر کے لیے، صوبے کے لیے، ملک کے لیے یا اللہ خیر کے عافیت کے فیصلے فرمائیے یا اللہ۔ اتوار کو رزلٹ آنے والا ہے یا اللہ، یا اللہ رزلٹ یا اللہ پروردگار، یا اللہ، یا اللہ ہم کو خوش کرنے والا اور دلی سرور کے حصول کا ذریعہ بنا دیجیے یا اللہ۔ فرقہ پرست عناصر کو یا اللہ پیچھے ڈھکیل دیجیے اللہ، یا اللہ، یا اللہ سیکولر قائدین کو، جماعتوں کو یا اللہ اقتدار پہ پہنچائیے اللہ، یا اللہ ہمارے شہر کو یا اللہ امن والا بنا دیجیے یا اللہ۔ فرقہ پرستی جہاں جہاں بڑھ رہی ہے اس کا خاتمہ کر دیجیے، اس پورے ملک کو ہدایت دے دیجیے یا اللہ پروردگار۔ یہاں جتنے باشندے تمام مذاہب کے لوگوں کو مل جل کر امن یکجہتی کے ساتھ، پیار محبت کے ساتھ رہنے والا بنا دیجیے یا اللہ پروردگار۔ جو نفرت انگیز کا مہم چلا رہے ہیں یا اللہ، ان کی سازشوں کو ناکام کر دیجیے۔ فلسطینی مظلوم مسلمانوں کی مدد فرمائیے یا اللہ، ان کی مدد فرمائیے، ان کی ساری پریشانیوں کو دور کر دیجیے یا اللہ۔ یہودیوں کے ظلم و ستم سے ان کی حفاظت فرمائیے یا اللہ پروردگار۔ امت کے بیماروں کو صحت سلامتی عافیت عطا فرمائیے، تمام مرحومین کی مغفرت کر دیجیے، جنت میں اونچے درجات عطا فرمائیے، ہمیں ایمانی صفات داعیانہ صفات سے آراستہ کر دیجیے یا اللہ پروردگار۔ یہ جنوری کے مہینے میں پرگی مقام پر جو بڑا اجتماع ہونے والا ہے صوبائی سطح کا، اس کو بھی بے حد کامیاب بنائیے یا اللہ۔ اس کے لیے بھی جو تیاریاں ہو رہی ہیں اس میں یا اللہ آسانیاں پیدا فرمائیے، موسم کو معتدل بنا دیجیے، ہماری اس مسجد کو آباد کر دیجیے اللہ پروردگار یا اللہ۔ یا اللہ زیادہ سے زیادہ سالکین کو جوڑ دیجیے یا اللہ، یا اللہ پروردگار۔ ہر ایک کو اپنی اصلاح کی فکر کی توفیق
دل میں ڈال دیجئے یا اللہ پروردگار، یا اللہ پروردگار ہمارا یا اللہ تزکیہ کر دیجئے اللہ پروردگار، ہمارے دلوں کی سختی دور کر دیجئے، نفس شیطان کے تمام مکار شرور سے بچا لیجئے یا اللہ، حاضرین کے نیک مقاصد میں کامیابی دے دیجئے ہماری یا اللہ، غربت تنگی دور کر دیجئے، خوشحالی عطا فرمائیے، قرضوں سے مرضوں سے وائرس وباؤں سے بچا لیجئے، سب کے کاروبار میں بزنس تجارت میں خیر و برکت عطا فرمائیے، سب کی جاب ملازمتوں میں برکت عطا فرمائیے، سب کی روزی روٹی میں برکت عطا فرمائیے یا اللہ، دلوں کا سکون عطا فرمائیے، رنج و غموں سے بچا لیجئے، ہر ماں باپ کا اولاد کے دکھوں اور غموں سے بچا لیجئے یا اللہ پروردگار، جتنے لوگ بے قصور قید میں ہیں، جیلوں میں بند ہیں، ان کو عافیت کے ساتھ رہائی عطا فرمائیے الہ العالمین، حاضرین کے نیک مقاصد میں کامیابی دے دیجئے، آپ کے خزانے بھرے ہوئے سب کو نواز دیجئے یا اللہ، محروم نہ کیجئے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خیر مانگی ہے اللہ، اس میں ہمارے لیے حصہ مقدر فرمائیے، جن شرور فتن سے پناہ مانگی ہم سب کو پوری امت کو پناہ تحفظ عطا کیجئے یا اللہ، یا اللہ ہمارے جو ساتھی یا اللہ ہر ہفتہ یا اللہ ضیافت کے لیے یا ساتھیوں کی آنے والوں کی خدمت کے لیے یا اللہ پروردگار یا اللہ فکریں کرتے ہیں، پیسہ خرچ کرتے ہیں یا اللہ پروردگار، ان کا اجر عظیم عطا فرمائیے یا اللہ پروردگار، آج کی ضیافت کے لیے بھی جن بھائیوں نے فکر کی، کوشش کی، تعاون کیا، حصہ لیا، سب کا اجر عظیم عطا فرمائیے، راضی ہو جائیے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، جزا اللہ عنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وآلہ برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد۔ اب دو کام ہیں، ایک تو کلمات ایمان، کلمہ استغفار کا مذاکرہ اور سبق کی نشاندہی۔ جو نئے ساتھی ہیں وہ سلسلے میں داخل ہونا چاہ رہے تو بیعت کی نیت سے ان کلمات کو پڑھیں، باقی عام ساتھی جو ہے توبہ استغفار کی نیت سے ان کلمات کو پڑھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، آمنت باللہ کما ہوا بأسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ، اقرار باللسان وتصدیق بالقلب، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ برحمتک یا ارحم الراحمین، والحمد للہ رب العالمین۔ اب وہ معمولات کا بھی تھوڑا مذاکرہ کر لیتے ہیں، ہم نئے ساتھی ہیں تو ذہن نشین ہو جاتا ہے۔ روزانہ 100 مرتبہ استغفار، 100 مرتبہ درود شریف، ایک پارہ تلاوت کا معمول میں سمجھتا ہوں کہ بہت سارے ساتھی پابندی نہیں کر رہے، تلاوت کا معمول ضروری ہے، اور چلتے پھرتے اٹھتے پڑھتے دھیان اللہ کی طرف رکھنا، جس کو وقوف قلبی بولتے ہیں، دل سے اللہ اللہ کا ذکر، سوچوں میں خیالوں میں اللہ کو، اللہ کی یاد بسائے رکھنا، اور
ایک معمول ہے، بہت اہم ہے، وہ گویا مکھن کی طرح ہے، وہ ہے مراقبہ، جو کہ ہے نا وہ بہت ضروری ہے، روزانہ صبح شام 20-20 منٹ کرنا ہے۔ مراقبے میں کیا ہے بولے تو ہم نیت کر کے بیٹھ جانا کہ اللہ کی رحمت آ رہی ہے، میرے دل میں سما رہی ہے، دل سے گناہوں کی ظلمت و سیاہی دور ہو رہی ہے، دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ، یہ دل ہی کہے گا اور دل کے کان سنیں گے برابر۔ اور اگر سمجھو دل سے اللہ اللہ کا ادراک نہیں بھی ہو رہا تو اپنے کو ثواب تو ملے گا۔ بعض مرتبہ ادھر ادھر کے خیالات آتے ہیں تو پریشان نہیں ہونا، نیند آ رہی تو بھی سمجھو کہ اپنے کو مراقبے کا ثواب مل جاتا۔ کبھی بے چینی شروع ہوتی ہے، کبھی بہت ہی پریشان کن وسوسے آتے ہیں، تب بھی اپنے کو جو وقت آپ طے کر کے بیٹھتے ہیں 20 منٹ کرنا ہے 15 منٹ کرنا ہے برابر وہ مکمل کرنا۔ تو حضرت نے لکھا ہے کہ مراقبے میں اگر وسوسے آ رہے ادھر ادھر توجہ بڑھ رہی تو پھر بھی ہم جو ہے کوشش کر کے بیٹھ جاتے ہیں، دھیان کو جمانے کی کوشش کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ دوہرا ثواب عطا فرمائیں گے۔ تو اس لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، یہ بہت آسان راستہ ہے، آسان طریقہ ہے۔ سلسلہ نقش بندی میں جو مراقبہ ہے آپ مسجد میں بھی کر سکتے ہیں، گھر میں کر سکتے ہیں، سفر میں ہیں مثلاً دعائیں پڑھ لیے بس مراقبہ میں بیٹھ سکتے ہیں، مسجد چلے گئے سنتیں پڑھ لی، ابھی 5 منٹ 7 منٹ جماعت کے لیے ہیں، مراقبہ آپ کر سکتے ہیں، جہاں بھی موقع ملا کم زیادہ وقت مراقبہ کر سکتے ہیں۔ اور چلتے پھرتے کام کاج کے وقت آپ وقوف قلبی کریں، وقوف قلبی میں بھی دل کا ذکر ہے، مراقبہ میں بھی سب پابندی کریں گے نا بھائی۔ چلو آپ ساتھی لائن سے آئیے، اپنا سبق تازہ کریں۔